بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وانفقوا فی سبیل اللہ، اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ آج میرا موضوع ہے کہ اپنے اموال کو جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان میں ایک حق جو ہے وہ آپ کے اقربا رشتہ داروں کا ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس حقیقت کو میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ بہت سارے لوگ اس کو پازیٹیولی اس کو سمجھیں گے۔ میں منفی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں احساس بہت زیادہ ہے، جذبات بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی انس اور محبت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ بعض بھائی جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ جب کسی کے اوپر احسان کر رہے ہوں، یعنی جب آپ کسی کو اپنے اموال میں سے اس اپنے بھائی کے اوپر، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے اوپر خرچ کر رہے ہوں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جس کے اوپر آپ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ تو اس بات سے آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ مبرہ نہیں ہیں، یعنی وہ اس چیز سے بری الذمہ نہیں ہیں۔ خالی بہن بھائی نہیں بلکہ آپ کے عزیز رشتہ دار بھی اس چیز سے بری الذمہ نہیں ہیں۔ اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے اوپر اخراجات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقیناً کہیں نہ کہیں آپ یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بھائی کے اوپر، اپنے بہن بھائی کے اوپر جو خرچ کر رہا ہوں تو یہ میرا اس کے اوپر خرچ کرنا یہ انشاءاللہ مجھے اللہ سے اجر کی امید ہے، یعنی اجر کی امید دلاتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ لیکن ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ اس غلطی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم رشتہ داروں کے اوپر احسان کم بلکہ ان رشتہ داروں کو پالنے کا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی رشتہ داری پالنا اور رشتہ داری پر احسان کرنا، یہ دونوں چیزوں میں فرق آج اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک تو رشتہ دار، یعنی جب آپ کسی کو کچھ کھلا پلا رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یعنی احسان کرنا اور پالنا دونوں میں فرق ہے۔ بعض لوگ ہیں جو اپنی اولاد کا حق مار کے اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و قارب، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا حق مار کے اپنے اولاد یعنی اپنے بہن بھائیوں کو وہ کھلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ احسان نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہ آپ ان کا حق مار کے، ان کی حق تلفی کر کے آپ اپنے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رعیتہ سے مراد آپ کی وہ اولاد جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور وہ اولاد جو آپ کی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، وہ اولاد جس کے اوپر آپ کے بہت سارے حقوق ہیں، اس اولاد کو پالنا، اس اولاد کے حقوق ادا کرنا، اس اولاد کی تربیت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ مطلب اس سے بھی تھوڑی سی بڑی بات ہے، وہ یہ کہ اولاد کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ رزق حلال اس اولاد کو کھلایا جائے جس اولاد نے آپ کے بڑھاپے میں آپ کو فائدہ دینا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اگر آپ آج ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے اوپر محنت تو کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کا حق مار کے اپنے بہن بھائیوں، اپنی دوست احباب یا اپنے اقربا کو ان کو پالتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک پالنا ہے اور ایک احسان کرنا ہے۔ جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دیتا ہے، اور جب آپ کسی کو پالتے ہیں، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کسی اور کو پال رہے ہیں، اللہ اس پر آپ کو اجر نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ اجر مفقود کر دیتا ہے کہ آپ کا حق پہلا آپ کی اولاد تھا، آپ نے اپنی اولاد کا حق مار کے، ان کا حق غصب کر کے آپ نے کسی اور کو وہ کھلا پلا دیا ہے۔ اور اس طرح سے
یہ مطلب یہ اس طرح سے آج سے نہیں ہو رہا، بڑے لمبے عرصے سے اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اور معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بیسیوں سینکڑوں مثالیں اس طرح کی موجود ہیں کہ جن والدین نے اپنے بہن بھائیوں کو پال پوس کے بڑا کیا، یعنی بعض ایسے والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے اولاد کے حقوق مار دیے اور اپنے بہن بھائیوں کو پال پوس کے بڑا کیا۔ جب وہ بڑے ہو گئے، جب وہ یعنی ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، تو بعد میں جو امید انہوں نے لگائی ہوتی ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے، اقسم باللہ وہ امید وہ تکلیف میں بدل جاتی ہے، اور وہ تکلیف ہوتی ہے انہیں کہ میں نے ساری زندگی اس کے اوپر محنت کی، ساری زندگی اس کو کھلایا پلایا، اس کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ مطلب یہ میں بڑے بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب آپ اس لیول پہ، اس سٹیج پہ آ جائیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو ان دو طریقوں سے آپ کو سوچنا اور فکر کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، یعنی اپنی اولاد کو پالیں، اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر احسان کریں۔ وہ احسان کیا ہے؟ ان کی مالی معاونت کر دی جائے، کسی وقت ان کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی وقت ان کو تحفے تحائف دے دیا جائیں۔ اور اکثر ایسا بھی سننے میں اور دیکھنے میں آیا کہ بعض ایسے بھائی بھی موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی اولاد کا حق مار کے انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو، مثال کے طور پہ ₹1,00,000 تنخواہ آئی ان کی، یا 80,000 یا 50,000 ان کی تنخواہ آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کا حق مار کے وہ اپنے بھائی کو یا بھائی کی اولاد کو سارا کچھ عنایت کر دیتے ہیں۔ اور اکثر انہی وجوہات کی وجہ سے وہ افراد جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کا حق مار کے اپنے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کیا ہوتا ہے، یقین مانیں کہ وہ سب سے زیادہ ڈپریشن اور تکلیف میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں ڈپریشن اور تکلیف اور انگزائٹی اور ان چیزوں سے اگر بچنا ہے تو اپنے حقوق جو ہیں وہ دوسروں پر، اور دوسروں کے آپ کے اوپر جو حقوق ہیں ان کی پہچان کرنا سیکھیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔